جو بھی حکومتیں آتی جاتی ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارا بس یہ ہے کہ ہمارے حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے اور ایجوکیشن میں اسپیشلی وہ آسانی رکھی جائے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جائیں جیسے دوسرے ملکوں میں مزدوروں کو زندگی جو ہے وہ جینے کا مطلب کہ ان کو ایک مزہ آتا ہے، وہ جیتے ہیں. ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اسپیشل پرسن ہیں. میڈم عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ایک بہترین آرٹسٹ ہیں، ایک بہترین کینوس پر اپنا کام کرتی ہیں، لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد، کئی دہائیاں گزرنے کے بعد، کئی انٹرویوز دینے کے بعد ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے 1 روپے کی بھی ان کو فیسلٹی نہیں دی گئی. شعور میں قدم رکھا ہے تب سے میں حالت جنگ میں ہوں، ٹھیک ہے. اتنی پرابلمز آئی ہیں کہ شاید اگر ان پرابلمز کو کوئی عام بندہ فیس کرتا تو وہ چند دن بھی نہ جی پاتا، ٹھیک ہے. جو پاکستان پہ اتنا قرضہ ہے اس میں ہونی ہی نہیں چاہیے. تو اگر ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اسٹڈیز کو بھی نہیں دیکھا جاتا اور ان کو جو ہے وہ اتنی مراعات دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ہار کے آ رہے ہیں، وہ پاکستان کو کوئی جیت یا کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اور لگاتار ایسے ہوتا ہے کئی سال وہ ہارتے رہتے ہیں لیکن ان کی مراعات میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. اور دوسری طرف ہم بھی تو ہیرو ہیں نا پاکستان کے، ٹھیک ہے. ہم لوگ بھی ہمت سے کام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی فیلڈ میں جو ہیں وہ مہارت دکھا رہے ہیں. میں بھی جو ہوں وہ پاکستان کی بیٹی ہوں، فیصل آباد کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. میں عائشہ سے بات کرتے ہیں. ان کی کہانی آپ تک نہیں بلکہ میں گورنمنٹ تک پہنچانا چاہوں گا تاکہ وہ ایک اپنے ہوش کے ناخن لے اور عام شہری نہیں بلکہ ایک مزدور شہری کی تو آواز سنیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. میں پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 2019 سے انٹرویوز دینے شروع کیے، ابھی تک حکومتی حلقوں تک بات کیوں نہیں پہنچ پائی؟ جی 2019 سے نہیں، 2009 سے. بہت چھوٹی سی تھی جب سے میں انٹرویوز وغیرہ دے رہی ہوں. مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ہی دیے ہیں اور حکومتیں بدلتی رہتی ہیں تو کبھی کسی حکومت نے بھی اس چیز کا نوٹس نہیں لیا. لیکن یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم مریم نواز صاحبہ ادھر آئی تھیں تو میں نے ان کا اسکیچ بنایا تھا اور میں ان سے ملی تھی تو انہوں نے پھر میں نے اپنی CV سبمٹ کروائی. انہوں نے مجھے جو ہے وہ ادھر آرٹ کونسل میں انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا. میں اس میں ان کی مطلب کہ ان کو بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہوں، میں خوش بھی ہوں. لیکن ایک بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے کرکٹ جو ہے میرے خیال میں ہم جیسے جو پاکستان پہ اتنا قرضہ ہے اس میں ہونی ہی نہیں چاہیے. میں کرکٹ کے اب خلاف ہوں. پہلے میں بھی کرکٹ جو ہے بہت شوق سے دیکھتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ کافی دہائیوں سے جو ہے وہ ہم ہار ہی رہے ہیں اور اس پہ جتنا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے وہ اگر عوام کو ملے تو عوام ہماری خوشحال ہو سکتی ہے، پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اسٹڈیز کو بھی نہیں دیکھا جاتا اور ان کو جو ہے وہ اتنی مراعات دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ہار کے آ رہے ہیں، وہ پاکستان کو کوئی جیت یا کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اور لگاتار ایسے ہوتا ہے کئی سال وہ ہارتے رہتے ہیں لیکن ان کی مراعات میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. اور دوسری طرف ہم بھی تو ہیرو ہیں نا پاکستان کے، ٹھیک ہے. ہم لوگ بھی ہمت سے کام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی فیلڈ میں جو ہیں وہ مہارت دکھا رہے ہیں. میں بھی جو ہوں وہ پاکستان کی بیٹی ہوں، فیصل آباد کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے. اور اپنے کام میں مہارت رکھتی ہوں. تو ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ہمیں بھی اپریشیٹ کریں اور ہمیں بھی اعزازی جو سیٹ ہے وہ اس سے نوازا جائے اور بہت ساری جو گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز دی جاتی ہیں اس سے نوازا جائے، کیونکہ ہم بھی اپنی قوم کے ہیرو ہیں اور اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مجھے مطلب کہ انہوں نے پوائنٹ کیا میں وہ اس پہ بھی خوش ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے اعزازی سیٹ سے انہوں نے نوازا ہے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گی کہ پلیز میری ایک تو پرماننٹ کہی جائے، میری جاب جو ہے اچھے ڈیزگنیشن کے ساتھ مجھے جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ حکومت نے جو ہے وہ اتنا بڑا قدم لیا ہے، ٹھیک ہے. اس نے اپنے جو اس کی جو پاکستان کی جو ایک شہری تھی یا اپنا جو وہاں کا ہیرو تھی اس کو انہوں نے، اس بیٹی کو، اس کے کام کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. تو یہ چیز میں بھی خوشی سے بتاؤں گی، پھر زیادہ خوشی سے بتاؤں گی کہ ہاں بھئی واقعی
جو ہماری پرائم منسٹر ہیں انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک سیٹ پہ ایک لیول پہ آ کے بٹھایا ہے. میرے کام کو میری محنت کو جو ہے وہ انہوں نے رائے گاہ نہیں ہونے دیا. جو میں اتنے سالوں سے کر رہی تھی اور اتنی حکومتوں نے اس کو اگنور کیا ہے. تو یہ ہے میں کہنا چاہ رہی تھی میم مریم نواز صاحبہ سے کہ کیونکہ یہ ہمارا حق ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی حکومتیں آتی جاتی ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارا بس یہ ہے کہ ہمارے حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے اور ایجوکیشن میں اسپیشلی وہ آسانی رکھی جائے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جائیں جیسے دوسرے ملکوں میں مزدوروں کو زندگی جو ہے وہ جینے کا مطلب کہ ان کو ایک مزہ آتا ہے, وہ جیتے ہیں. ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اسپیشل پرسن ہیں, کیونکہ ان کے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں جو عام بندے کے پاس نہیں. عام بندہ وہاں پر محنت کر کر کے کھپ رہا ہے, لیکن جو اسپیشل پرسن ہے اس کو اتنا نوازا جا رہا ہے, اس کی وہاں پر اتنی رسپیکٹ کی جا رہی ہے, جو کہ ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا. تو سوسائٹی کو اپنی سوچ بدلنے کا جو ہے وہ اب ٹائم ہے, اپنی سوچ بدلیں اور ان لوگوں کو فعال کریں تاکہ یہ بھی اب پاکستان کا ایک فعال شہری بن کے اس کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکیں. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ میرے پیچھے ایک پوری گیلری آپ نے سجائی ہے اپنے روم میں, سب سے پہلی پینٹنگ بنائی تو کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور اس کو کتنا ٹائم لگا؟ میں تو بہت بچپن سے بنا رہی ہوں تو مجھے یاد بھی نہیں ہے. میں نے فلاورز آئی تھنک بنانا سٹارٹ کیے تھے اور ظاہر سی بات ہے چھوٹی ہوں گی, کچھ غلط کرتی ہوں گی, پھر اس کو ریز کیا, پھر ٹھیک کیا. تو یہ والا سفر جو ہے میرا چلتا رہا, میں نے کسی سے سیکھا نہیں. اور الحمدللہ آج اسی طرح سے میں ایک پرفیکٹ جو نقشہ ہے وہ بنا لیتی ہوں. ایک پرفیکشن ہے میرے کام میں الحمدللہ سے. تو یہ میری محنت سے ہی ہے, مطلب کہ یہ گاڈ گفٹڈ تھا اور میں نے اس کو اپنی محنت سے پالش کیا ہے. میڈم اس سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر ایک صحیح انسان کو پوری طرح سے جینے نہیں دیا جاتا. آپ نے ان مشکلات کا کیسے سامنا کیا؟ ڈیفینیٹلی جی, میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہی کہوں گی کہ میں اتنے سالوں سے جب سے میں نے مطلب کہ شعور میں قدم رکھا ہے تب سے میں حالت جنگ میں ہوں, ٹھیک ہے. اتنی پرابلمز آئی ہیں کہ شاید اگر ان پرابلمز کو کوئی عام بندہ فیس کرتا تو وہ چند دن بھی نہ جی پاتا, ٹھیک ہے. بعض اوقات اتنی پریشانی اور اتنی ہرڈلز آتی رہی ہیں, کیونکہ ہرڈلز وہاں آتی ہیں جہاں پر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کچھ کر نہیں پاتے, ٹھیک ہے. آپ کا مائنڈ سٹک وہاں ہوتا ہے, آپ کو ٹینشن وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ میں ایبلٹی ہے, آپ میں مہارت ہے, لیکن آپ اس کو اس طرح سے کر نہیں پاتے کیونکہ آپ کو فیسلٹیز نہیں دی جاتی ہیں, فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا سوسائٹی کی طرف سے, حکومتوں کی طرف سے. تو پھر وہ جو چیزیں ہیں وہ پرابلم بن جاتی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اپنی پرابلمز کو لے کے جو ہے وہ آپ مایوس نہ ہوں, مایوسی گناہ ہے. اور وقت گزرنے دیں, وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک خود ہی راستے کھول دیتے ہیں. جی ناظرین, یہ میڈم عائشہ تھی جو ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے کہ انہوں نے اپنے روم میں ایک آرٹ گیلری بنائی ہوئی ہے جو کہ انہوں نے اپنے منہ میں پینسل رکھ کر اور گردن کے سہارے اس کو سارا اسکیچ میں کیا. نہ صرف پینٹنگ بلکہ کیلیگرافی کا جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین ہے, جو کہ ایک نارمل آدمی کے ہاتھ بھی نہیں بنا پاتے. لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ حکومت ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتی جتنا انہوں میں ٹیلنٹ ہے. جہاں پر دوسری ریاستیں اپنے ایک عام شہری نہیں بلکہ مزدور شہریوں کو بھی اتنا تحفظ دیتی ہیں, اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ وہ پوری دنیا میں اپنا نام بلکہ اس ریاست کا نام بھی روشن کرتی ہے. میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ میڈم عائشہ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اب صرف اتنی آواز اٹھانے کے بعد فیصل آباد کے لوگ جانتے ہیں انہوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ پوری دنیا ان کا نام ہی نہیں بلکہ پاکستان کا نام بھی جانے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.